شاعر کو زحمت دینے جا رہا ہوں، وہ اس وقت نظم کے حوالے سے اردو ادب کا ایک بہت بڑا نام ہے اور واشنگٹن میں رہتے ہیں، اور اس طرح سے انہوں نے ہمارا ادبی دنیا میں واشنگٹن کا وقار بڑھا رکھا ہے۔ آل احمد سرور نے ایک جگہ لکھا تھا کہ بڑا شاعر وہ ہے جو کسی چیز کو، کسی روایت کو ختم کر دے یا کوئی نئی روایت شروع کرے ادب میں۔ ستپال آنند صاحب نے اردو ادب میں جو نظمیں کہی ہیں اس میں انہوں نے غزلوں کی زبان سے انحراف کرنے کی کوشش کی ہے، اور دوسری طرف انہوں نے رن آن لائنز جو انگریزی کے چلن تھی اسے اردو ادب میں شروع کیا، اور یہ تو آئندہ وقت بتائے گا کہ سرور صاحب کا قول کتنا بڑا ہے، کتنا سچ ہے۔ میں ڈاکٹر ستپال آنند سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور ہمیں اپنی پلان۔ غالب کا ایک شعر ہے، رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی میں معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ میں آج بے حد رنجیدہ ہوں اور میرے دل میں غصہ بھی ہے۔ جو نظم میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ فلسطین کے حوالے سے ہے۔ میں نے بہت کم نظمیں حالات حاضرہ کے تناظر میں، کنٹیکسٹ میں لکھی ہیں، لیکن یہ ان میں سے ایک نظم ہے۔ آپ میں سے بہت سے دوستوں کو اس بات کا علم ہے کہ مصر میں 10 طاعون آئے تھے اور لاکھوں جانوں کا تاوان لے کر چلے گئے تھے، اور ایک پیشین گو نے، سیر نے جب یہ پیشین گوئی کی تھی تو فرعون مصر نے، فروہ نے گرم سلائیوں سے اس کی آنکھوں کو داغ دیا تھا۔ یہ حکایت آپ سب کے علم میں ہے۔ وہ نابینا سیر آج آپ کے سامنے موجود ہے اور 11ویں طاعون کی پیشین گوئی کر رہا ہے۔ میری نظم کا عنوان ہے 11واں طاعون۔ سنیے بھائی جان، میری آنکھوں کو اندھا کرنے کی خاطر، میری آنکھوں کو اندھا کرنے کی خاطر گرم سلائیاں لے کر آئے ہو تو سن لو، مصر کے 10 طاعون تو بینائی سے آری میری آنکھیں صدیوں پہلے دیکھ چکی ہیں۔ مصر کے 10 طاعون تو بینائی سے آری میری آنکھیں صدیوں پہلے دیکھ چکی ہیں، دیکھ چکی ہیں خاک و خون میں لتھڑے ابو الہول کے لشکر، جن کے لاشیں پٹے پڑے تھے احراموں کے چاروں جانب۔ ریگستانوں میں بہتی تھیں خون کی نہریں، نیل میں آگ کی جلتی لہریں۔ 10 طاعون جو باری باری سے آئے تھے، لاکھوں جانے لے کر آخر لوٹ گئے تھے۔ دیکھ چکی ہیں خاک و خون میں لتھڑے ابو الہول کے لشکر، جن کے لاشیں پٹے پڑے تھے احراموں کے چاروں جانب۔ ریگستانوں میں بہتی تھیں خون کی نہریں، نیل میں آگ کی جلتی لہریں۔ 10 طاعون جو باری باری سے آئے تھے، لاکھوں جانے لے کر آخر لوٹ گئے تھے۔ اپنی بینائی کھو کر میں اندر کی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ ایک طاعون جو دور افق پر چڑھ آیا ہے، مردہ خور پرندوں کی کالی آندھی سا۔ اس طاعون میں ایک مصر کیا، اس خطے کی ساری دھرتی ٹوٹ پھوٹ کر یوں بکھرے گی۔ تیل کے کنویں، دریاؤں کے پاٹ، خلیجیں اور جزیرے ابل ابل کر باہر آ کر باقی کی آدھی دنیا بھی لے ڈوبیں گے۔ اپنی بینائی کھو کر میں اندر کی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ ایک طاعون جو دور افق پر چڑھایا ہے، مردہ خور پرندوں کی کالی آندھی سا۔ اس طاعون میں ایک مصر کیا، اس خطے کی ساری دھرتی ٹوٹ پھوٹ کر یوں بکھرے گی۔ تیل کے کنویں، دریاؤں کے پاٹ، خلیجیں اور جزیرے ابل ابل کر باہر آ کر باقی کی آدھی دنیا بھی لے ڈوبیں گے۔ مصر کے 10 طاعون تو عشر عشیر نہیں تھے اس طاعون کا، جس کو میری اندھی آنکھیں مردہ خور پرندوں کی کالی آندھی سا دور افق پر اڑتا آتا دیکھ رہی ہیں۔ دوستو، وہ بھی غزل بھی سناؤں گا، ایک نظم اور سنا لوں بھائی جان۔
ایک نظم اور ہے، اسے بھی آپ اسی کانٹیکسٹ میں دیکھیں، یہ فلسطین کے تناظر میں ہے، اور شاید میرے حوالے سے اور آپ سب کے حوالے سے یہ کنٹروورشل ہو، شاید آپ میرے ساتھ نہ ہوں اس کے بارے میں۔ سنیے ذرا، عنوان ہے خود کش یا دشمن کش۔ جب بیوی بچے گھر باہر اور گلی دالان محلے، کھیت کنویں کھلیان، پھلوں کے باغ باڑیاں، گاؤں کے چھوٹے مدرسے اور شہروں کے اونچے کالج، بازاروں کی رونق، ریستورانوں اور قہوہ خانوں کی چمک دمک تابانی، منڈیوں میں اجناس، گیہوں چاول کے بورے، یعنی سب کچھ غاصب دشمن کے قابو میں آ جاتا ہے۔ بندوقوں کے زور پہ وہ ان کو قبضے میں کر لیتا ہے۔ جب ایک شخص کے چاروں جانب اٹھتی تنتی دیواریں ہوں اور مقفل دروازوں پر ہتھیاروں سے لیس سپاہی پہرے پر ہوں، حال کے دروازے تو بند نظر آتے ہوں لیکن مستقبل کا بھی کوئی دروازہ کھلنے کا امکان نہ ہو، تو یہ جینا کیا مر جانے سے بہتر ہوگا؟ جس کے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں بچا ہو، کیا وہ شخص نہیں سمجھے گا اپنا جینا موت سے بدتر، اپنی موت زیت سے اچھی؟ اور اگر یہ شخص جسے اس کے دشمن نے جیتے جی ہی مار دیا ہو، اپنے بدن سے باندھ کے آتش گیر اسلحہ ایک دھماکے میں خود کش سے دشمن کش بن جائے، تو کیا اس کو ہم تم قتل کہیں گے؟ اہل سیاست، اہل دانش، اس گتھی کو سلجھانے کا رستہ کیا ہے مجھے بتاؤ۔ اہل سیاست، اہل دانش، اس گتھی کو سلجھانے کا رستہ کیا ہے مجھے بتاؤ۔ مجھے ڈاکٹر عبداللہ کی فرمائش کا احترام ہے، وہ اس سے مختلف ہے، ایک قطع بند غزل جس میں میں نے متروکات استعمال کیے ہیں جو 200 برس پہلے نکال دیے گئے تھے اردو سے، اور ڈائلیکٹس ان علاقوں کے استعمال کیے ہیں جو روزمرہ کی زبان آج بھی بولی جاتی ہے، میں پیش کرتا ہوں۔ کہیں کہیں اگر آپ کو محسوس ہو کہ آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ اردو آج کل اشرافیہ کی، ایلیٹ کی زبان بن چکی ہے، اور there is a kind of hiatus between the language that is spoken and the language that you and I write. سنیے، قطع بند غزل ہے۔ ہوٹھاں کی سڑکاں پر رہیں ٹھاڑی سواریاں، ہوٹھاں کی سڑکاں پر رہیں ٹھاڑی سواریاں، سرگوشیوں میں کرتی ہیں باتاں بیچاریاں، پوچھیں کبھو کسو سے جواباں کے راستے، کس سو چلیں یہ کوریاں کچیاں کنواریاں۔ ہوٹھاں کی سڑکوں پر رہیں ٹھہری سواریاں، سرگوشیوں میں کرتی ہیں باتاں بیچاریاں، سرگوشیوں میں کرتی ہیں باتاں بیچاریاں۔ دوسرا شریعت سنیے، یہ کہتا دوسرا سنیے کہ لاگا تھا جوگ روگ تو ہم چھوڑ آئے تھے، تو گھر چھوڑ آئے تھے، لاگا تھا جوگ روگ تو گھر چھوڑ آئے تھے، اندھے تھے پاؤں اندھیاں تھیں راہاں بھی ساریاں، اور آنکھیں جو داب آئے تھے چوکھٹ پہ پار سال، باتی سی جلتی ہیں گھنی راتاں بیچاریاں۔ اور ایک قطع سنیے کہ اب تو شکایتاں بھی کرو ہو لڑو بھی ہو، اب تو شکایتاں بھی کرو ہو لڑو بھی ہو، پاچھے ہمارے کس سے نبھاؤ گے یاریاں۔ اب تو شکایتاں بھی کرو ہو لڑو بھی ہو، پاچھے ہمارے کس سے نبھاؤ گے یاریاں، تب آنسوؤں سے سینچو گے دامن کی کھیتیاں، تب یاد کر کے رو گے باتاں ہماریاں۔ اب تو شکایتاں بھی کرو ہو لڑو بھی ہو، پاچھے ہمارے کس سے نبھاؤ گے یاریاں، تب
आंसुओं से सींचोगे दामन की खेतियां, तब याद करके रोओगे बातां हमारियां। और ये कथा सुनिए, कुछ अल्फाज शायद आप भूल गए हों, आपके आबा व अजदाद उनको जानते थे। खीसे में बांध रखी थी किस्मत की धेलियां, खीसे में बांध रखी थी किस्मत की धेलियां, शायद के कुछ खरी भी हों अल्लाह की मारियां। एक एक करके आज सब तनख्वाह के देख ली, खोटी थी कल भी आज भी खोटी हैं सारियां। एक एक करके आज सब तनख्वाह के देख ली, खोटी थी कल भी आज भी खोटी हैं सारियां। और ये कथा जो है ये गालिब से मुस्तार है, उनका मजमून है कि पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर न आदमी कोई। हमारा दमे तहरीर भी था कि लेखा के खाते कौन यूं यकतरफा लिख गया, लेखा के खाते कौन यूं यकतरफा लिख गया, कर्जे थे बेहिसाब और रकमा थी भारियां, और हम टुकड़ गदा रहे मकरूज हर जन्म, लिखी गई नसीबा में क्या कर्जदारियां। लेखा लेखा के खाते कौन यूं यकतरफा लिख गया, कर्जे थे बेहिसाब और रकमा थी भारियां, और हम टुकड़ गदा रहे मकरूज हर जन्म, लिखी गई नसीबा में क्या कर्जदारियां। और आखिरी कथा है, एक दोस्त लेखा के खाते कौन यूं यकतरफा लिख गया, कर्जे थे बेहिसाब और रकमा थी भारियां, और हम टुकड़ गदा रहे मकरूज हर जन्म, लिखी गई नसीबा में क्या कर्जदारियां। और आखिरी कथा विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है, मैं लाहौर में था तो हमारे वहाँ के गज़ल वो शायर है, उन्होंने एक अखबार में लिखा कि ये साहब गज़ल नहीं लिख सकते इसलिए नज़्म लिखते हैं। तो कोट अनकोट है पहला मिसरा कि नज़्में लिखेगा शेर तो मौजू न कर सका, नज़्में लिखेगा शेर तो मौजू न कर सका, थी फबतियां हजार जो हमने सहारियां, आनंद गालियां भी सुनी अनसुनी किए, सीखी असातिज़ा से हैं क्या वज़ादारियां। आनंद थी फबतियां हजार जो हमने सहारियां, आनंद गालियां भी सुनी अनसुनी किए, सीखी असातिज़ा से हैं क्या वज़ादारियां। शुक्रिया। हिंदी नुमा गज़ल है और भरे पूरे मेले में गए थे किसके सहारे भूल गए, भरे पूरे मेले में गए थे किसके सहारे भूल गए, किसकी उंगली मुट्ठी में थी हम बेचारे भूल गए। और जीवन की जब शाम हुई, जीवन की जब शाम हुई तो सोचा घर भी हो आए, जीवन की जब शाम हुई तो सोचा घर भी हो आए, कितने दिन जौबन के थे और कहां गुजारे भूल गए। और शेर सुनिए कि जीवन की जब शाम हुई तो सोचा घर भी हो आए, कितने दिन जौबन के थे और कहां गुजारे भूल गए। और पड़ गए अपनी जान के लाले कैसे सपेरे थे हम भी, पड़ गए अपनी जान के लाले कैसे सपेरे थे हम भी, एक नागन को गले लगाया मंत्र सारे भूल गए, एक नागन को गले लगाया मंत्र सारे भूल गए। एक शेर और सुनिए कि इसमें भी कहानी है कि डोली उठी या चिता पे बैठी, सब था एक समान उसे, याद रहीं दो रोती आंखें चेहरे सारे भूल गए। और आनंद हम तो पत्थर थे शिवलिंग की काया रखते थे। और वो है कि पत्थर से आदमी के भी रिश्ते अजीब हैं, ठोकर किसी ने मारी कोई जल चढ़ा गया। सुनिए कि आनंद हम तो पत्थर थे शिवलिंग की काया रखते थे, अर्घ मिला या ठोकर खाई हम बेचारे भूल गए।
دعا